السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کسانوں کو حکومتی اعانتی نرخوں پر یوریا کھاد کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں سرمایہ کار ویزا سمیت نئی ویزا پالیسی کا اجرا کیا۔ پاکستان نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی عدالتی توثیق انصاف سے کھلواڑ ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیری سیاسی قیادت اور عوام نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مودی حکومت کے اقدام کی توثیق کرنے کے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے انتخابی عمل میں خواتین کے فعال کردار پر زور دیا ہے۔ آئندہ سال کے لیے حج کے لیے درخواستیں وصول کرنے کی کل آخری تاریخ ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے مادر وطن کا دفاع یقین بنانے میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے کی تعریف کی ہے۔ آج غزہ میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر جاری ظالمانہ اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ملائیشیا میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل کوئنز ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ عازمین حج متوجہ ہوں، سرکاری حج اسکیم کی درخواستیں 12 دسمبر تک ملک کے 15 نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم کے تحت خود کو اور پاکستان میں موجود اپنے پیاروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت موصول ہونے والی حج درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی۔ مزید معلومات کے لیے نامزد بینک یا وزارت کی ویب سائٹ www.hajinfo.org وزٹ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کسانوں کو حکومت کی طرف سے اعانتی نرخوں پر یوریا کھاد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کسانوں کو یوریا کھاد کی فراہمی کے سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مستحق کسانوں کو حکومت کی طرف سے اعانتی نرخوں پر دی جانے والی یوریا کھاد ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے ضلعی انتظامیہ کو کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کو مثالی سزائیں دینی چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وزارت صنعت اور وزارت غذائی تحفظ کو یوریا کے ذخیرہ اندوزوں سے نمٹنے کے لیے پیداوار اور فراہمی کی اعداد و شمار میں صوبائی حکومتوں کی معاونت کرنی چاہیے۔ انہوں نے یوریا کھاد کی صوبائی سرحدوں پر نقل و حمل کی سختی سے نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر صوبے کو کھاد کے استعمال کے مطابق اس کی اعانت کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے بوائی کے سیزن کے دوران کھاد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے صوبوں اور متعلقہ صنعتوں کی مشاورت سے ایک جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کھاد کی موجودہ پیداوار اور ذخیرہ گندم کے رواں سیزن کے لیے کافی ہے۔ ادھر کھاد کا وافر ذخیرہ برقرار رکھنے کے لیے 2,20,000 میٹرک ٹن گندم کی درآمد جاری ہے اور اس کی پہلی کھیپ پاکستان میں آئندہ ہفتے پہنچنے کی توقع ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج اسلام آباد میں ویزے کے نئے طریقہ کار کا اجرا کیا تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ویزا پالیسی کو مزید منطقی اور آزاد بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے ملک کو دنیا کے لیے نہیں کھولیں گے، سرمایہ کاری اور تجارتی اور معاشی تعلقات کا فروغ ایک مشکل کام ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد ویزا پالیسی معاشی تعلقات کا اہم جزو ہے۔
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وزارت داخلہ ویزا پالیسی میں بہتری کے لیے مزید تجاویز دے گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نئی ویزا پالیسی میں سرمایہ کار ویزے متعارف کرانا اور تجارتی ویزے کی کیٹیگری پر نظر ثانی شامل ہے۔ سرمایہ کار ویزا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدام کے مطابق متعارف کرایا جا رہا ہے۔ کسی تعطل سے پاک یہ عمل 24 گھنٹے کے اندر 1 سے 3 سال تک کے قلیل مدتی اور 5 سال کے طویل مدتی انٹری ویزے کی منظوری کی اجازت دیتا ہے۔ بزنس ویزا 24 گھنٹے میں 6 ماہ کی قلیل مدتی انٹری اور 5 سال کی طویل مدت انٹری کے لیے جاری کیا جائے گا۔ نادرا ویزے کے اجرا پر کام کر رہا ہے اور اس نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں بھی اپنا عملہ تعینات کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج وزارت داخلہ اسلام آباد میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ نشست کے دوران واضح طور پر کہا کہ ہم انتشار پسندوں اور دہشت گردوں کے سامنے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ گروپس ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو انہیں شہداء کے خاندانوں سے غیر مشروط معافی مانگ کر ایسا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند اور پرتشدد گروپوں سے بات چیت کرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کے عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاشرے کے ہر طبقے نے قربانی دی ہے۔ قوم ان کی مقروض رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی دنیا کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کے غم کا میں دعویٰ کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو جو ان کے پیاروں نے دی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ادا رکھیں۔ جو ریوارڈ ہے، میرا اپنا ایمان ہے، وہ ماں سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ شہداء اور ان کے خاندان ہمارے ہیروز ہیں اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دیوار شہداء کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شہید اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل صفوت غیور کی تصویر دیوار پر لگائی۔ انہوں نے وزارت داخلہ اسلام آباد کے صحن میں ایک پودا بھی لگایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وطن کے فرزندوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزارت داخلہ اسلام آباد میں دیوار شہداء قائم کرنے کے اقدام کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاستدانوں، وکلاء، ججز اور فوجی اور پولیس حکام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ دور حکومت کے عجیب و غریب فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا جس کے تحت دہشت گردوں کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کی گئی تمام کوششوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے فیصلے کی تحقیقات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دیوار شہداء پر سابق وزیر اعظم اور اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی تصویر بھی آویزاں کی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج پولیس لائنز اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اس ناسور کے خلاف اجتماعی طور پر اور مستقل مزاجی سے لڑنا ہے اور پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہوگا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے ان کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بے مثال قربانیوں کو اجاگر کیا۔ دہشت گردی کا جو چیلنج ہے وہ چاہے قوم پرستی کے نام پر ہے، چاہے مذہب پرستی کے نام پر ہے، جس کا نہ قوم پرستی سے کوئی تعلق نہ مذہب سے کوئی تعلق، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ پراکسیز لڑی جا رہی ہیں، اور ان پراکسیز کے خلاف پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان کی پیرا ملٹری فورسز نے، پاکستان کی پولیس نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے ان اہلکاروں نے ہمارے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور ان کے کارناموں کو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔
وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو ان کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے انتخابی عمل میں خواتین کے مؤثر کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سیاست میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور انہیں بااختیار بنانا ایک مقدس فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان سے تھیں۔ وزیر اطلاعات نے صنفی امتیاز ختم کرنے کا عمل گھروں سے شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خواتین کو برابر کے حقوق دینے کے لیے اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ اگر گھر کے اندر برابری کا ماحول نہیں ہے تو آپ یہ جو خواتین کو بااختیار بنانے کا جو سفر ہے یہ طے نہیں ہوگا۔ جب ایک پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے تخلیق ہوگا جس میں جو لڑکیاں ہیں جو خواتین ہیں وہ برابر کی شہری ہیں، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ مردوں کے ہیں، اور اس میں جہاں مردوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہاں ماں کو یہ کردار بہادری کے ساتھ ادا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان میں جو لڑکی ہے اس کو کسی طور پر بھی یہ تاثر نہ دے کہ وہ کسی طور پہ بھی اپنے بھائی سے کم اہم ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے خصوصاً توانائی کے شعبے میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے توانائی کے نگراں وفاقی وزیر علی محمد اور پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرادوف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ وفاقی وزیر نے آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے رواں ماہ کے لیے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حال ہی میں آذربائیجان سے مائع قدرتی گیس خریدی ہے۔ آذربائیجان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ اپنے ملک کے برادرانہ تعلقات کو وسیع تر اقتصادی تعاون میں بدلنے کا پختہ عزم ظاہر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آج آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخی کا حکم برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ایک عارضی شق تھی۔ بھارتی عدالت آئندہ سال 30 ستمبر تک مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایات بھی جاری کی۔ اگست 2019 میں بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام سے بھارت کے دیگر حصوں سے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں زمین خریدنے اور وہاں مستقل طور پر بسنے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کے بارے میں فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی عدالتی توثیق انصاف کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے تاریخی حقائق مسخ کر دیے گئے اور قانونی دلائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے اپنے ساتھ الحاق کے مذموم عزائم یقیناً ناکام ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیریوں کی امنگوں کے منافی ہے، جو بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ریاستی حیثیت کی بحالی، ریاستی اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد یا اس طرح کے دوسرے اقدامات کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں سے نہیں ہٹائی جا سکتی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کا مقصد عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جموں کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی محل وقوع کو تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حتمی حل سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتا۔ بھارتی آئین کے تابع کسی بھی عمل کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو برقرار رکھنے کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
انہوں نے آج ایک بیان میں اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عدلیہ نے بھارتی حکومت کی پسند کا فیصلہ دیتے ہوئے فسطائی ہندتوا نظریے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلوں سے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جموں کشمیر کا مسئلہ عالمی طور پر مسلمہ تنازع ہے جو 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پوری پاکستانی قوم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے مودی حکومت کے غیر قانونی اقدام کی توثیق سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت اور اس کی عدلیہ کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری دفعہ 370 یا 35A کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے غیر قانونی قبضے سے اپنے وطن کی مکمل آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں واضح کیا کہ جموں کشمیر کے عوام عزت اور وقار کی بحالی کے لیے اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ اس سے قبل قابض انتظامیہ کی طرف سے بھارتی سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انسانی حقوق کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت عدلیہ کے ذریعے کشمیری عوام کے انسانی حقوق کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارتی عدالت کے فیصلے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کے حقوق مزید مخدوش ہوں گے۔ انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف قرار دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے بھارتی سپریم کورٹ کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے فیصلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ فیصلہ نہ صرف بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ان کے بھی منافی ہے، جس میں جموں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ کشمیر کو عالمی سطح پر متنازع قرار دینے کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کشمیری اس قسم کے کسی بھی فیصلے کے پابند نہیں ہیں۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کاکڑ نے اپنے خیالات میں بھارتی عدالت کے فیصلے کو انصاف کا قتل اور کشمیریوں کے انسانی اور آئینی حقوق پر کھلا ڈاکہ قرار دیا۔ آئندہ سال کے لیے حج درخواستوں کی وصولی کا کل آخری دن ہے۔ مخصوص بینک اس مقصد کے لیے درخواستیں وصول کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس و ساحلی علاقوں اور بحریہ کے جہازوں کا معائنہ کیا اور یونٹس کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کریکس بریگیڈ سجاول پہنچنے پر بحریہ کے سربراہ کو خطرے کے باوجود ماحول اور کریکس علاقے کے دفاع کے بارے میں جامع آپریشنل بریفنگ دی گئی۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں بحریہ کے سربراہ گوادر میں PNS اکرم پہنچے اور گوادر کی سیکیورٹی پر تعینات جوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے جناح نیول بیس، پاک بحریہ کے ہسپتال، دار منجہ اور ماڑا کے کیڈٹ کالج کا بھی دورہ کیا۔ کریکس اور ساحلی علاقوں اور بحری جہازوں پر تعینات سپاہیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ نے تعینات عملے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں جوانوں اور افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور لگن کو سراہا۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جلد خوشحال خیبر پختونخوا پروگرام کا آغاز کرے گی۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔
آج پشاور میں صوبائی نگران کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ بہت جلد خوشحال خیبر پختونخوا پروگرام کا اجرا کیا جائے گا، جس کے تحت مالی معاملات، امن و امان کی صورتحال اور طرز حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ کی ڈیمانڈز کے مطابق IT کورسز کرائے جائیں گے، جبکہ اس پروگرام کے تحت آئندہ 5 لاکھ تک نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بیرون ممالک بھیجا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نئی حکومت کو ایک واضح روڈ میپ دیں گے تاکہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کا تسلسل جاری رکھ سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج غزہ میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے کہا کہ شمالی غزہ میں زخمیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 12 نمائندے مصر اور غزہ پٹی کے درمیان سرحد کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کا اہتمام متحدہ عرب امارات نے کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کی سفیر لانا نصیبہ نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد غزہ میں فلسطینی عوام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ماہر معیشت زاویئر ملی نے آج ارجنٹائن کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ میری حکومت شدید مہنگائی کے طوفان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر، محقق، مصنف اور صحافی احمد سلیم کی وفات پر خصوصی تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل کوئنز ٹاؤن نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین نیوزی لینڈ کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت چکی ہیں۔ گزشتہ رات کراچی میں نیشنل T20 کپ 2023 کے فائنل میں کراچی ریجن وائنز نے ایبٹ آباد ریجن کو 9 رن سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جمعرات سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ اس ماہ کی 23 تاریخ کو میلبرن میں، جبکہ تیسرا آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ندا ڈار کی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں 100 وکٹیں مکمل ہونے والی ہیں اور وہ اپنے ہدف سے صرف 2 وکٹوں کی دوری پر ہیں۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے ICC انڈر 19 مینز کرکٹ عالمی کپ 2024 کے لیے نظر ثانی شدہ شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC نے 5ویں عالمی کپ 2024 کی میزبانی کے لیے جنوبی افریقہ میں 5 مقامات کی تصدیق کی ہے، جو 19 جنوری سے 11 فروری تک جاری رہیں گی۔ ملائیشیا میں جاری جونیئر عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں کل کوالالمپور میں پاکستان اور اسپین مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا اور تھائی لینڈ کی شہر بینکاک میں ورلڈ MMA چیمپئن شپ 2023 میں پاکستان مکسڈ آرٹ مارشل ایتھلیٹس نے کانسی کے 2 تمغے حاصل کیے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارتی دنیا کا احوال جاننے کے لیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 15 کروڑ 55 لاکھ ڈالر کی منظوری دی ہے، جس سے خواتین کی سرمایہ تک رسائی بڑھانے اور خواتین کی قیادت میں چلنے والے کاروبار کو رقوم کی فراہمی کے لیے پالیسی اصلاحات میں مدد ملے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پریس ریلیز کے مطابق پالیسی کی بنیاد پر قرض ایسی اصلاحات کی حمایت کرتا ہے جو خواتین کی ضروریات کو قومی پالیسیوں میں شامل کرے۔ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے صدر فواد اسحاق اور پشاور میں امریکہ کے قونصل جنرل شانٹے مور نے ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات میں تاجر برادری کے ارکان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شانٹے مور نے کہا کہ وہ 2 طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 211 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 66,012 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1215 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔
आज मजमूई तौर पर 386 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 101 रुपये 41 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान के हिस्सेस की कीमतों में 350 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 283 रुपये 40 पैसे और कीमत फ़रोख्त 283 रुपये 90 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 355 रुपये 19 पैसे और 355 रुपये 84 पैसे, यूरो 304 रुपये 76 पैसे और 305 रुपये 36 पैसे, यूएई दिरहम 77 रुपये 16 पैसे और 77 रुपये 31 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 91 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 94 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,274 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,19,946 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तजारती खबरें, और अब कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। गुले दाऊदी और गुले सदबर्ग नुमाइश आज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर में शुरू हुई, जो 2 हफ्ते जारी रहेगी। नुमाइश का एहतमाम यूनिवर्सिटी के बागबानी के महकमे ने किया। नुमाइश में गुले दाऊदी की तकरीबन 30 अक़साम और फ्रांसीसी और अफ्रीकी गुले सदबर्ग की 2 अक़साम रखी गई हैं। 3 रोज़ा सरमाई मेला इस माह की 15 तारीख को बाग़े जिना में शुरू होगा। मेले का एहतमाम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का इदारा करेगा, जिसमें फूलों की सजावट का मुकाबला होगा, मुसव्वरी का मुकाबला, स्मोक के बारे में आगाही, तफरीही सरगर्मियाँ और स्टेज शोज़ भी इस मेले में शामिल होंगे। नामवर पंजाबी और उर्दू ज़बान के शायर, मुहक़्क़िक़ और मुसन्निफ़ अहमद सलीम की नमाज जनाजा आज लाहौर के इलाके चौबुर्जी के सुरैया अज़ीम हस्पताल में अदा की गई। नमाज जनाजा में मुसन्निफ़ीन, अदाकारों, शायरों, सियासतदानों और समाजी कारकुनों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वो गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। अहमद सलीम फैज़ अहमद फैज़ और उस्ताद दमन के तालिब इल्म थे और तकरीबन 175 किताबों के मुसन्निफ़ थे। वो आखिरी वक्त तक पायदार तरक्की के पॉलिसी इदारे से वाबस्ता रहे और उन्होंने पाकिस्तान में लसानी और सक़ाफ़ती तनव्वुअ, अमन और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। उनकी उम्र 77 बरस थी। निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी ने अहमद सलीम की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल ने जीमेल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक अहम इक़दाम करते हुए एक ज़बरदस्त फ़ीचर मुतारिफ़ कराया है, जिसको रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट टेक्स्ट वेक्टोराइज़र कहा जाता है। इस फ़ीचर से सार्फिन को परेशान करने वाले हमलों, गैर मुनासिब मवाद और स्कैंडलों के दरीना मसले को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीम के महकमे की हिदायत पर अमल करते हुए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद ने आज बैचलर ऑफ साइंस के तालिब इल्मों के लिए तहक़ीक़ के हवाले से इंटर कॉलेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में तबियात के मज़मून पर तवज्जो दी गई, जिसकी मेज़बानी मुतल्लिक़ा महकमे ने की। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सईद शाह ने ऐसे तहक़ीक़ी सेमिनारों की अहमियत पर जोर देते हुए इज्तिमाई तहक़ीक़ी आर्टिकल्स के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। फ्रंटियर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में 20वीं 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज शुरू हुई, जिसका एहतमाम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी आपका। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अवलूद और मौसम खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों जिनमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके शामिल हैं में मतलब जुज़वी तौर पर अवलूद रहेगा। तहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मोग और धुंध शाये रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात में लेह में -10, कद्दू में -7, कलाम, गिलगित और श्रीनगर में -5, गुप्स में -4, कलात और रस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जात में इस्लामाबाद 3, मरी 1, लाहौर 9, कराची 15, पेशावर 3, कोयटा -2, मुजफ्फराबाद 5, गिलगित -5, स्कर्दू -7, श्रीनगर -5, जम्मू 10, लेह -10, पुलवामा -2, अनंतनाग -2 और शोपियां में कम से कम दर्जात -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर।
निगरां वज़ीर आज़म ने किसानों को हुकूमती एयानती नरखों पर यूरिया खाद की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आइंदा साल के हज के लिए दरख्वास्तें वसूल करने की कल आखिरी तारीख है। और मलेशिया में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला स्पेन से होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर खालिद महमूद अयास, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा और पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही तस्कीन ज़फ़र, नईम ज़ुबैरी और अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।